آخر میں 2-3 چیزیں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، کہ آپ نے ابتدا میں اس کا ذکر بھی کیا کہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے وفود بھی جاتے ہیں، آرمی چیف بھی کئی بار ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ SIFC بھی بنی. آپ کس چیز کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں؟ از اٹ کہ آپ جیسے حکومت پر کہتے ہیں یا اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کی لیجیٹمیسی نہیں، یا جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے انویسٹرز نہیں آنا چاہتے؟ فورن انویسٹر یہ نہیں سوچتا، انویسٹر کو لگ رہا ہے کہ یار بجلی پاکستان میں سب سے مہنگی ہے، گیس پاکستان میں سب سے مہنگی ہے، ٹیکس ریٹس پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، لینڈ پاکستان میں اتنی مہنگی ہے، بیوروکریسی اتنی تنگ کرتی ہے، تو پاکستان میں ہم پیسے ہی نہیں کما سکیں گے. جب پاکستان میں پیسے ہی نہیں کما سکیں گے تو فائدہ کیا ہوگا انویسٹمنٹ کرنے کا؟ تو دیکھیے جب ویتنام کے اندر سیمسنگ نے انویسٹمنٹ کیا اور پچھلے سال $68 بلین کے صرف فون وہاں سے ایکسپورٹ کیے، تو ویتنام کا آرمی چیف یا ویتنام کا پرائم منسٹر نہیں گیا تھا بار بار کوریا اور جا کے سیمسنگ کو سمجھایا تھا. انہوں نے اپنے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جن حالات کی بنا پر وہ انویسٹمنٹ کرنے پہ ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا. ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا سے وفود تو بھیجتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو بہت شوق ہے ہر جگہ جانے کا، اور وہ جائیں کوئی بات نہیں، جہاز باز میں بیٹھ کے گھومتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے یہاں پہ وہ کنڈیشنز کی ہیں؟ کیا آپ نے بجلی سستی کرنے پہ کوئی کام کیا ہے؟ آپ ہر مہینے 15 دن میں پرائم منسٹر کا وہ میسج آ جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم بجلی سستی کرنے والے ہیں. ابھی پھر سے دوبارہ پلان بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے مطلب وہ کب کریں گے بھائی؟ کون جیتا ہے؟ کب ہوگا؟ کیا مطلب ہم جب مر جائیں گے پھر ہوگی بجلی سستی؟ بجلی سستی کرنے کی بات کرتے ہیں، گیس سستی کرنے کی بات کرتے ہیں، گیس مہنگی کر دی. مطلب جو ہم اخراجات کم کریں گے، اخراجات بڑھا دیے. تو وزیر اعظم صاحب نے ڈیلیوری نہیں کری نا. جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں کروں گا وہ تو نہیں کرتے. تو پھر جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے تو دنیا کیوں انویسٹمنٹ کرے گی؟ مجھے یہ بتائیے نا کہ جب لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں، بڑے پیمانے کی جو صنعت ہوتی ہے پاکستان میں، وہ نیچے جا رہی، رائٹ، تو پھر باہر والا کیوں آ کے انویسٹ کرے گا؟ جب وہ منفی میں ہوگا تو ظاہر ہے. اور پھر ظاہر ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ود اے کنڈیوسو انوائرمنٹ. بٹ مفتاح صاحب، آئی ہیو بین ہیئرنگ دس فار مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ کہ وی آر این انرجی اسٹاروڈ نیشن، اور ہمارے یہاں انرجی کے بڑے مسائل ہیں. بجلی بھی مہنگی ہو گئی، گیس بھی ہو گئی، بتدریج ہوتی جا رہی ہے، اس کا ریورسل تو نظر آتا نہیں مجھے. واٹ از دا سولوشن؟ کیسے اس کو سستا کریں گے؟ کیسے ہم اس انرجی کی کرائسس سے باہر نکلیں گے؟ دیکھیے یہ غلط باتیں ہیں کہ جس میں کہتے ہیں کہ حکومت کے وسائل جو ہیں وہ توانائی کے وسائل ہوتے ہیں کہ آئل نکل آئے، LNG نکل آئے، کاپر نکل آئے، آئرن نکل آئے، گولڈ نکل آئے. اس سے کوئی ملک آگے نہیں پڑتا. آج وینزویلا کے اندر بہت زیادہ آئل ہے، لیکن کوریا کے مقابلے میں کہیں پر بھی وہ نہیں ہے. آج نائجیریا میں بہت زیادہ آئل ہے، بہت بڑا آئل ایکسپورٹر ہے، لیکن جاپان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. جو دنیا میں سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے نا، سنگل لارجسٹ ریسورس، وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے. جس ملک کے اندر آپ کے 78% بچے، یعنی کہ 10 میں سے 8 بچے 10 سال کی عمر میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتے ہو نا، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ جتنی تقاریر پرائم منسٹر صاحب سے کرا لیں، تو میں ان کی سنسیئرٹی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، آپ جتنی تقاریر جو ہے وہ آپ مطلب آئین کے اندر 26 میں نہیں 260ویں ترمیم کر لیں. آپ پورے پاکستان کا ٹویٹر، فیس بک سب بند کر دیں، ہر آدمی کو کہیں صرف مثبت بات کرو. ہر آدمی جو ہے وہ مطلب حکومت کی وہ سیوا کرنا شروع کر دیں. آپ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں. آپ کو یہ مفتاح اسماعیل کا جو سولوشن ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اس میں تو 20 سال لگیں گے. بھائی 20 سال لگیں گے، آج شروع کرو گے تو 5 سال بعد شروع کرو گے تو 25 سال لگیں گے. لیکن اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنائیں. یہ آپ کا سب سے بڑا ریسورس ہے. جو یہ ریسورس کر لیں گے تو پھر انرجی بھی آ جائے گی، کاپر بھی آ جائے گا، لیتھیم بھی آ جائے گا، ہر چیز ہو جائے گی. لیکن جب کام ہی کرنے نہیں آتا، جب حکومت بھی نہیں چلانے آتی، جب پرائیویٹ سیکٹر صحیح نہیں چلانے آتا، جب آپ ہندوستان جو ہے جس کے پاس وہ تیل نہیں ہے جو سعودی عرب کے پاس ہے، لیکن ہندوستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کر لیتا ہے 150-200 بلین ڈالرز کا IT کا، صرف دماغ ہے نا. تو آپ کے بچے کمتر تھوڑی ہیں. وہی مطلب آپ کے بچے کوئی ڈفرنٹ ہیں. آپ ان بچوں کو تعلیم تو دیں.